اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ بامبے کی تیسری مجلس جو ان کلمات کے اوپر ہو رہی، یہ اس سورے کے کلمات کہ جس سورے کو ہم مسلسل پڑھتے ہیں، نماز مکمل ہوتی جب تک یہ سورہ نہ پڑھے گا۔ اگر کوئی یہ سورہ نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہو۔ یہ اللہ کا وہ سورہ کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے اور پھر دعا ہے، پھر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہے کہ وہ اتممت علیکم نعمتی، اللہ ان کے راستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور نعمتیں تمام ہوئی ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اللہ کہہ رہا کہ آج ہم دین کو ہم نے مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا۔ تو یہ بڑا مقبول سورہ کہ جو مرحومین کے لیے بھی فاتحہ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ سورے کی کوئی تلاوت کسی بیمار کے اوپر سورہ الحم کی تلاوت کرے 11 مرتبہ تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس میں کئی برکتیں ہیں، کئی رحمتیں ہیں، رزق کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے یہ بہترین سورہ ہے سورہ الحم۔ اور اسی سورے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بے شک ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ایک عظیم نعمت ہے جو ہم کو ملی۔ اس کی عبادتوں سے کبھی تکلف نہیں کرنا، اور عبادت صرف نماز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز آپ پڑھ رہے تو اللہ کی عبادت۔ وہ کریم پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی مومن سے مسکرا کے بات کرو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور کسی کو کوئی چیز مانگ رہے تم اس کی مدد کر رہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کسی غریب کے گھر جا رہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی عبادتوں کا سلسلہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم وضو کر کے سو جاؤ تو رات بھر تمہاری عبادت میں گزرے گی۔ وہ صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ دوستو، تو اسی سورے میں جب یہ آگے بڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، دعا تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی سے دعا مانگنا ہے، لیکن بار بار میں یہ جملہ کہہ رہا کہ ڈائریکٹ مانگو مت، وسیلے کے ساتھ مانگو۔ جتنا واسطہ دو گے معصومین کا اتنی جلدی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، معصومین کا واسطہ دے کر انسان کو چاہیے کہ دعا مانگے۔ امام علی کا واسطہ دو، مولا حسن مولا حسین کا، بی بی کا، اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ یہ طریقہ نبیوں کا ہے۔ ہر نبی نے جب بھی دعا مانگی معصومین کے واسطے سے مانگی، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ آپ بھی، ہم بھی اسی انداز سے دعا مانگنا، اس لیے کہ دعا ایک سپر ہے، دعا ایک ویپن ہے، دعا انسان کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز۔ دعاؤں میں کبھی تکلف مت کرو۔ اسی لیے کہا گیا ایون تم نماز پڑھ رہے، جماعت میں تم نماز پڑھی یا گھر میں تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بغیر دعا مانگے اگر بندہ اٹھ جائے مصلی سے تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عبادت اس کی جو ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ اس سے زیادہ آسان بات اور کیا ہوگی؟ اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو اور ہم نہیں مانگنا چاہ رہے، بندوں کے پاس جا رہے۔ بندوں کے پاس تو جانا ہی نہیں، جب دعا مانگنا اس کی بارگاہ میں مانگو، ہر امپاسبل کو پاسبل کرے گا وہ۔ اب میں نبی ادریس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جناب ادریس بہت بڑا نبی تھے، اتنے بڑے نبی کہ آج وہ نبی زندہ ہے۔ 4 نبی زندہ ہے ایز پر دی قرآن۔ جناب عیسیٰ زندہ ہے، جناب خضر زندہ ہے، جناب ادریس زندہ ہے، اور جناب یحییٰ زندہ ہے۔ 4 نبی زندہ ہے۔
ادریس نبی یہ جناب آدم اور جناب نوح کے بیچ کا پیریڈ تھا، اس میں آئے، لگ بھگ 14-15 ہزار سال پرانی بات کر رہا ہوں، بالکل ابتدائی زمانہ۔ ادریس نبی کو ہر نبی عبادت کرتا تھا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے اور ان کو شوق تھا، اور بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ پروردگار میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا، میں دیکھنا چاہتا تیری دوسری مخلوق عبادت کیسے کرتے، دوسرا جو تیرا کریشن ہے، جیسا یہ برڈز ہے، آپ دیکھ رہے ہوا میں پرندے اڑتے، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے، کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے۔ ہر ذی روح، ہر جانور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کوتاہی ہماری ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو زیادہ کرنا چاہیے عبادت، ہم عبادت کم کرتے ہیں، لیکن ہر جانور عبادت کرتا ہے، ہر پرندہ عبادت کرتا ہے، ملائکہ کو تو چھوڑ دو، وہ تو معصوم مخلوق ہے۔ ہوا کیا، نبی ادریس ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یہ فلسطین میں رہتے تھے، ایک پہاڑ کی چوٹی کے پاس، وہ مصلی بچھا کے گھنٹوں اللہ کی عبادت اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، مسلسل دعائیں مانگ رہے، مسلسل عبادت کر رہے۔ ایک دن ادریس عبادت کر کے چلے وہاں سے۔ اچھا، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ نبی زندہ ہے، یہ 4 نبی ہے جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی۔ لمبی زندگی کا مطلب زمین پہ آئے، تبلیغ کر کے ان کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پہ۔ اب یہ لوگ آسمانوں میں، جناب ادریس کے بارے میں یہ 4تھے آسمان پہ، جناب عیسیٰ بھی 4تھے آسمان پہ، 2 نبی آسمانوں میں ہیں، 2 نبی نیچے زمین پہ، جس میں ایک نبی خضر ہے جو سمندروں میں رہتے۔ قرآن کا واقعہ ہے پورا نبی موسیٰ کا کہ کیسے جا کے انہوں نے جناب خضر سے ملاقات کی، اور نبی الیاس صحراؤں میں رہتے ہیں، ڈیزرٹس میں، جو بڑے بڑے صحرا ہیں وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی خضر کے بارے میں یہ ہے، قرآن کہہ رہا کہ یہ دونوں نبی زندہ اور زمین کے اندر ہیں، مطلب نیچے۔ خضر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر سمندر میں، اوشنس میں، پانی میں کوئی مومن ڈوب کے مر جائے تو اس کی یہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ سمندر میں ڈوب کے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی صحراؤں میں مر جائے، صحرا آپ سمجھ لیں ڈیزرٹس، انڈیا میں تو نہیں ہے ڈیزرٹس، راجستھان میں کچھ ہے شاید، لیکن عرب میں آپ کو بڑے بڑے ڈیزرٹس ملیں گے، افریقہ میں آپ کو ملیں گے کہ میلوں ہزاروں میل جو ہے کوئی آبادی نہیں ہے، صرف صحرا ہے، صرف ڈیزرٹس۔ تو وہاں پہ اگر کوئی ایسے ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں واقعہ، ڈیزرٹ میں اگر کوئی مومن مر جائے تو اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتے ہیں۔ 2 نبی نیچے ہیں اور 2 نبی اوپر ہیں، 4 زندہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے، چاروں کے سارے اتنی لمبی زندگی دی، اتنی لمبی، ہزاروں سال سے زندہ ہیں یہ لوگ۔ واپس کب آئیں گے؟ انشاءاللہ دعا کرو کہ میرے امام کا ظہور ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ، بآواز بلند پڑھیں یار، کیا آہستہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد۔ جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا، ظہور کے وقت یہ 4 نبی زمین پہ آئیں گے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، خضر ہو، الیاس ہو، ادریس ہو اور جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ تو پیچھے مولا کے نماز بھی پڑھیں گے۔ بہرحال جناب ادریس عبادت کر رہے تھے، کثرت سے عبادت کر کے ایک دن، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار تو میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری دوسری مخلوق عبادت کیسے کرتی۔ تو اللہ نے یہ چلتے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ملائکہ میں سے ایک ملک، اللہ اس سے ناراض ہوا تو اس کے بالوں پر کھینچ کے ایک ڈیزرٹ میں ڈال دیا تھا، وہ ایسا پڑا ہوا تھا۔ ملک تو جانتا تھا یہ نبی خدا۔ ملک نے نبی ادریس کو دیکھ کے کہا کہ اے نبی خدا، انہوں نے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ تو کہا بس یہاں پڑا ہوا ہوں، پرواز نہیں کر سکتا، میرا کریم پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ادریس نے کہا میں کوئی ہیلپ کروں تیری؟ تو اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ دعا میری ٹاپک کی دعا ہے، کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔
اس لیے دعا کیجئے کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی، آپ نبی خدا ہے۔ ادریس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری معصوم مخلوق ہے، اس سے خطا ہوگی، جو بھی خطا ہوگی تو اس کو معاف کر دے اور اس کو اس کے بالوں پر دے دے، اس لیے کہ ملک کے اگر بالوں پر کوئی کھینچ لے پھر وہ پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ ملک جو ہے فلائی کرتا ہے، جیسا فطروس کا واقعہ ہے، مولا حسین نے اس کو پڑھ دیے تھے۔ تو یہاں پہ ادریس نے دعا کی کہ پروردگار اس کو بالوں پر عطا کر دے۔ نبی خدا کی دعا تھی، ایک لمحے میں قبول ہوئی، اور اللہ تو جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے، ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ آپ سوچو کہ ناراض ہوتا کبھی کبھی لیکن راضی بھی جلدی ہوتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ راضی بھی اللہ بہت جلدی ہوتا، جب تم دعا مانگتے تو راضی ہوتا۔ اسی لیے دعائے کمیل میں ہمارا جملہ ہے، امام علی کا جملہ ہے کہ یا سری الرضا۔ دعائے کمیل آپ جب پڑھتے ہیں شب جمعہ، اس میں یہ جملہ ہے یا سری الرضا، کہ اے جلدی راضی ہونے والے، اس کا مطلب ہے جلدی راضی ہونے والا۔ مولا بول رہے ہیں کہ سب سے جلدی اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو وہ خدا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزو ایک پیغام ہے یہ، اللہ جب اتنی جلدی راضی ہو رہا تو ہم بھی تو راضی ہونا کسی سے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنے لوگوں سے ناراض ہیں۔ دیکھیے میں مجلس صرف زینبیہ امام بارگاہ میں جو بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے نہیں پڑھ، یہ مجلس میری لائیو جاری زینبیہ چینل پہ، پوری دنیا سن رہی۔ پیغام ان کے لیے بھی جو مجھے بیٹھ کے اس وقت سن رہا کہ خالی محرم میں یہ نہیں ہے کہ عزاداری کرو، بہترین موقع محرم کا یہ ہے کہ سب سے راضی ہو جاؤ۔ جتنے مومنین یا مومنات سے تم ناراض ہو، جس سے تمہاری بات چیت نہیں ہے، اس سے اچھا موقع اور کیا ہے؟ حسین کے نام پہ سب کو معاف کرو اور سب کو معاف کر کے ایک دوسرے سے مل لو۔ یہ بہترین عمل ہوگا جو مولا حسین تم کو پسند کرے گا۔ عزاداری کے ساتھ حسین کی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، وہ یہی ہے۔ امام حسین نے بھی معاف کیا ہے، حر کو معاف کیا۔ جب حسین معاف کر سکتے کسی کو تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں بولا کہ آپ ناراض ہیں کسی سے، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اگر تمہاری بات چیت، عورتوں کو بھی بول رہا، اگر تمہاری بات چیت کسی سے نہیں ہے، یا تم کسی سے ناراض ہو، یا کسی سے بات چیت نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی اور نان رشتہ داروں میں بھی، تو بہترین عمل یہ ہے کہ مولا حسین کو راضی کرنے کا 3 محرم ہوگی۔ راضی کرنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ میں فوراً ایک دوسرے سے بات کروں۔ یہ کبھی مت کرو کہ مجلس میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے تم بھی بیٹھے ہوئے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تم ادھر بیٹھے، سگا خون ہے، رشتہ دار ہے، اور اس کے باوجود میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا۔ بات نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے دوستو کہ تمہاری دعائیں رک جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مولا حسین راضی کیسے ہوں گے تم سے؟ اس لیے کہ حسین کی سیرت یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار تھا، وہ آیا اور اس نے معافی مانگی تو مولا حسین نے اس کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم بھی تو یہ کریں، ہم کچھ تو کریں مولا حسین کے لیے کہ کم از کم 1445 ہجرے کے محرم میں ہم یہ بول سکیں کہ مولا آپ کا جو عمل تھا وہ ہم نے کیا، آپ کی سیرت پہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ دعائیں رکنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں کسی بھائی سے، کسی بہن سے، کسی رشتہ دار سے بات چیت نہیں کرتا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم مانگتے رہو، تمہاری آواز عرش الہی تک جاتی نہیں۔ اگر تم مومنین سے ناراض ہو، کزن سے ناراض ہو، بھائی بہنوں سے ناراض ہو، تو بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا، بٹ ممبر کا حق۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آج اگر میری تیسری مجلس زینبیہ کی، اس میں سن کے کوئی ایک فیملی مل لے تو اس سے بڑی بات کیا یار؟ اور کہ آپ کا جو مقصد ہے لائف کا، آپ کا یہ حسینی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو کے بیٹھو، حسینی کا مقصد یونائٹ ہو کے بیٹھنا ہے، ایک پرچم کے نیچے آنا ہے، سب کو معاف کرو۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولو کریم میں بھی بڑا گناہگار ہوں، مجھے بھی معاف کر دو۔ وہ بار بار اللہ قرآن میں بولا کہ میں تواب و رحیم،
مجھ سے بڑا کوئی تواب و رحیم ہے ہی نہیں، اتنا بڑا تواب و رحیم کہ کتنے بھی گناہ کر لو۔ امام علی کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، مولا خانہ کعبہ میں، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، خانہ کعبہ میں میرا مولا طواف کر رہا، جب طواف کر رہا تھا اس زمانے میں کعبے کا جو غلاف تھا، آج جو غلاف ہے وہ نیچے انہوں نے روپ باندھ دیا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اوپر صرف کپڑا رہتا تھا، کعبے کے اوپر کپڑا رہتا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے جب طواف کو جاتے تھے تو کپڑے کے اندر سے اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے لگا دیتے تھے، بہت ثواب ہے، لگا کے دعا مانگتے، انہیں بالکل قریب ہو جاتے تھے اللہ کے گھر سے۔ آج آپ کو باہر سے کرنا پڑتا ہے، غلاف کے اوپر سے، وہ لوگ اس وقت ڈائریکٹ دیوار سے کرتے۔ میرا مولا طواف کر رہا، دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹا ہوا اور اپنے آپ کو غلاف کے اندر لے لیا، لپٹا ہوا تڑپ تڑپ کے رو رہا، ایسے کرب میں، ایسے بے چینی سے رو رہا۔ دوسرے لوگ طواف کر کے نکل گئے، لیکن میرا مولا کیسا نکلے گا؟ کوئی تڑپ رہا، علی نے پیچھے سے جا کے اس کے پیٹھ پہ ایسا ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ مولا نے کہا میں علی جانتا تھا۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا تڑپ کے رو رہا؟ غور سے سن۔ اس نے کہا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ معاف کرے، میرا گناہ بہت بڑا ہے تو اور میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے۔ تو امام نے کہا معافی مانگ لو، مانگ لے معافی، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب سننا، جواب سننا۔ اس نے کہا نہیں مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ علی نے کہا معافی مانگ لے، وہ کریم ہے، وہ تواب و رحیم ہے، معاف کر دے گا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے وہی جملہ بولا، یا علی لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ جب 3 مرتبہ اس نے بولا تو اب مولا نے جواب کیا دیا؟ مولا نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ بتا اس کا کرم زیادہ ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ اب رک گیا وہ، کہا نہیں اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ تو کہا جب وہ اتنا کریم ہے تو خود کہہ رہا مانگ لے معافی۔ تو مولا نے درس کیا دیا کہ always say sorry to your اللہ، یہ عادت ڈالو، یہ عادت ڈالو کہ تمہاری زبان پہ ہمیشہ معافی رہنا۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ تمہاری زبان پہ آلویز یہ رہنا۔ جب مثال کے طور پہ تم اندر امام بارگاہ جا رہے بی بی زینب کے پاس، وہاں پہ کئی ذریعے، مولا حسین کی، مولا عباس کے نام کا علم ہے، ہر جگہ جا کے بولو مولا مجھے معاف کر دو۔ معافی سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، معافی سے بندہ بڑھ جاتا، بڑھ جاتا، اتنا بڑھتا کہ جو صفت اماموں کی ہے۔ دیکھو دوستو اماموں کو ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، مولا علی علیہ السلام کو خدا نخواستہ ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، مولا حسین کو خدا نخواستہ ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے گناہ معاف ہوتے علی و حسین کے نام پہ، ان لوگوں کو ضرورت یہ آیت تطہیر کے اثار میں ہے، یہ معصوم ہے، عصمت مطلقہ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ پہنچ گئے۔ جب آپ کی قافلہ یہ کربلا پہنچا، اللہ ہم کو بھی کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے، جلد سے جلد جائیں اور مولا کی زیارت کر کے واپس آئیں۔ تو حسین جب کربلا پہنچے، جس جانور پہ مولا سوار تھے وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مولا تو جانتے ہیں کون سی جگہ ہے، لیکن 7 جانوروں کو حسین نے بدلا، اس کے بعد جھک کے زمین سے مٹی کو اٹھایا، سونگا۔ مولا حسین جانتے ہیں کہ کون سی زمین ہے۔ امام نے وہاں کے جو ٹرائبز تھیں، قبیلے تھے، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ فاطمہ کا لال آیا ہے، سارے کے سارے مرد، عورتیں، بچے سب آ گئے حسین کی زیارت کو۔ حسین نے سب سے گفتگو کی، بنی اسد والوں سے پوچھا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام ماریا ہے، کسی نے کہا شد الفرات ہے، ایک بوڑھے شخص نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سنا حسین بے چین ہو گئے، ایسے بے چین ہو گئے۔ مولا عباس سے کہا کہ بھیا قافلے کو یہیں روک دو اور خیمے لگا دو، سیدانیوں کو خیموں میں بھیج دو۔
پھر بنی اسد والوں سے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ یہ زمین کو خریدیں مت، آپ رک جائیں، جت تک رہنا چاہتے ہیں رہیے، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی۔ حسین نے کہا نہیں، اب ہم یہیں رہیں گے، اب یہ زمین ہم ہی کو راز آئے گی۔ بس دوستو قافلہ روکا گیا، مولا زمین خریدنے کی بات کر رہے، ڈاکومنٹ جو بھی تھے اس زمانے کے وہ بن رہے۔ شہزادی زینب خیمے میں گئیں، بیٹھ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد فضا سے کہا کہ جا کے میرے بھیا کو بلا کے لے کے آؤ۔ فضا نے آ کے کہا کہ مولا شہزادی بلا رہی ہیں۔ حسین بہن کے خیمے میں گئے، جیسے ہی گئے تو زینب کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بھیا یہ کیسی زمین ہے کہ جب سے آئی ہوں اتنا دل گھبرا رہا ہے، اور اس خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، وہ ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ عزیزو، حسین نے کہا زینب یہ کربلا ہے، اب ہم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ پھر کہا بہن یہ آواز ہماری ماں فاطمہ کی ہے جو ابھی سے کربلا میں موجود ہے۔ بس دوستو وقت گزرا، زمین خریدی گئی، اس کے بعد بی بی نے کہا کہ بھیا یہ زمین علی اکبر کے نام پہ لو۔ ارے میں کہوں شہزادی علی اکبر کا مزار بن جائے گا یہاں پہ۔ اس کے بعد حسین نے زمین کو خرید کے وہ سارے پیپرز ہبا کر دیا بنی اسد والوں کو، اور کہا کہ سنو کچھ دنوں کے بعد ہماری شہادت ہوگی، ہماری قبریں بنیں گی، اس کے بعد اگر میرے زائر آئے تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا۔ آج جو کربلا میں کھلایا جاتا ہے یہ حسین کی وصیت ہے کہ میرے زائر بھوکا نہ رہے۔ میں کہوں مولا آپ بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، لیکن اپنے زائر کا کتنا خیال ہے آپ کو۔ عزیزو بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلا کے کہا سنو 10 محرم کو ہماری شہادت کے بعد یہ ظالمین اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، 12 محرم کو آگے ہماری لاشوں کو دفن کرنا۔ پھر امام نے کہا عورتوں کو بلوایا، عورتوں کو بلا کے کہا سنو تمہارے مرد اگر حکومت کے خوف سے نہ آئے تو تم پانی کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈالنا۔ اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، معراج پہ چلی گئی۔ حسین نے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، ارے گود سے لگایا، پیار کیا، سینے سے لگا کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ ارے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ یہی چوتھے امام کا جملہ تھا بی بی زینب کو کہ پھوپھی اماں میں صبر کیسے کروں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے اور میں جوان بیٹا ہوں اور باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ پروردگار میرے مولا حسین کی غربت کا واسطہ، میرے مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہوں۔ پروردگار اس سال دور اذان میں زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کرے، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کرے اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ بحق کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے، ان کے بھائیوں کے لیے۔
اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم مرثیہ خان سب کے لیے، میر انیس مرزا دبیر کے لیے پڑھیں، اور میرے والدین کے لیے میری اہلیہ کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔